اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی 20 شعبان المعظم اسلامی تاریخ۔ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام وحشی ہے جس کے معنی اکیلا رہنے والا ہے۔ ان کو ابو دسمہ کہا جاتا تھا۔ وہ حبشہ کے رہنے والے تھے اور بڑے بہترین نیزے کا نشانہ جانتے تھے۔ یہ مکہ میں قریش کے سردار زبیر بن مطعم کے غلام تھے۔ کفار نے یہ شرط رکھی تھی کہ اگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دو گے تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ چنانچہ غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وحشی کے نیزے سے شہید ہو گئے۔ حضرت وحشی کہتے ہیں کہ غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے میں خیمے میں آ کر بیٹھ گیا، اس لیے کہ اپنی آزادی کے علاوہ مجھے کوئی اور دلچسپی نہ تھی۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہونے کے باوجود اسلام کی اچھائیوں کو دیکھ کر خود مدینہ منورہ تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کی دعوت اور اشاعت میں زندگی لگا دی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر بھیجا۔ اس میں حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ انہوں نے مرتدین کے سردار مسلمہ کو نیزہ مار کر ہلاک کیا اور ارتداد کی جڑ اکھاڑ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پیشین گوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، میرا یہ بیٹا سید ہے اور امید ہے کہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ اس سے صلح کرائے گا۔ بخاری کی روایت ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حسن رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کر لی۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سچی ثابت ہوئی۔ ایک فرض کے بارے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کو چاہیے کہ وہ جماعت کو چھوڑنے سے رک جائیں ورنہ میں ان کے گھروں میں آگ لگوا دوں گا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ فائدہ: جماعت چھوڑنے والوں کے لیے حدیثوں میں بہت سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں، اس لیے تمام مسلمان مردوں پر جماعت کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک سنت کے بارے میں نیک اولاد کے لیے دعا۔ نیک اولاد حاصل کرنے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے نیک اولاد مانگتے وقت یہ دعا فرمائی تھی، جس کو قبول فرما کر اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو مرحمت فرمایا۔ ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ اے میرے رب، اپنی بارگاہ سے مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، بے شک آپ دعا کو بہت سننے والے ہیں۔ سورہ آل عمران کا ترجمہ۔ ایک اہم عمل کی فضیلت جمعہ کا خطبہ سننا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر جمعہ کی نماز کے لیے آیا اور خاموشی سے خوب غور سے خطبہ سنا تو دونوں جمعہ کے درمیان اور مزید 3 دن یعنی کل 10 دن اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور جس نے خطبہ کے دوران کنکڑی کو بھی چھوا تو اس نے لغو یعنی بیکار اور باطل کام کیا۔ مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں فضول خرچی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسراف اور فضول خرچی مت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ اعراف کی آیت کا ترجمہ۔ دنیا کے بارے میں کھانے پینے کی چیزوں کی پیداوار۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انسان کو اپنے کھانے پر نظر رکھنی چاہیے کہ ہم نے خوب پانی برسایا، پھر ہم نے عجیب طریقے سے زمین کو پھاڑا، پھر ہم نے اس زمین سے غلہ، انگور، ترکاری، زیتون اور کھجور، گھنے باغ، میوے اور چارہ پیدا کیا۔ یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہے۔ سورہ عبسہ کی آیتوں کا ترجمہ ہے۔ آخرت کے بارے میں جنت کی چوڑائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے 2 دروازوں کے درمیان اتنا بڑا فاصلہ ہے جتنا شہر مکہ اور ہجر کے درمیان ہے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا فاصلہ مکہ اور بصرہ کے درمیان ہے۔
مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج زمزم کے فوائد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے زمزم کے بارے میں فرمایا، یہ ایک مکمل خوراک بھی ہے اور بیماریوں کے لیے شفا بخش بھی ہے۔ بہقی شعب الایمان کی حدیث، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجیے، اپنے حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے، صبر کرنے والا، شکر کرنے والا، اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ ہر شے پر قادر ہیں، آپ کے لیے آسان ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے۔ ہر خیر کی چیز میں حصہ کر دیجیے، ہر شر کی چیز سے ہماری حفاظت فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔